السلام علیکم دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے تو آپ کے ذہن میں یقیناً جموں اینڈ کشمیر، سوئٹزرلینڈ یا پھر کسی اور خوبصورت ملک کا خیال آئے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس دنیا میں سب سے رازدار یا پھر پر اسرار جگہ کون سی ہے تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر نہیں بھی جانتے تو کوئی بات نہیں، اس کا جواب ہے ایجپٹ یعنی کہ مصر۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایجپشن یعنی کہ مصری مصر پر حکومت کرتے تھے۔ ان ایجپشنز کی کلاکاریوں اور دستکاریوں سے پوری دنیا ہی بخوبی واقف ہے، لیکن ان کلاکاریوں اور دستکاریوں کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے اور راز ہیں جو ایجپشنز اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے، جیسے کہ ایلینز کا ہونا، پیرامڈز کی ستاروں کے ساتھ ایک پرکشش الائنمنٹ، اور پیرامڈز کے اندر ایک نیچرل اے سی ہونا جو کہ اس کا ٹیمپریچر 20 ڈگری سینٹی گریڈ رکھتا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا راز آج تک معلوم نہیں ہو سکا ہے اور جو سائنسدانوں اور محققین کو آج تک چین کی نیند سونے نہیں دیتی۔ سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس دور میں اتنے بڑے بڑے اسٹرکچرز کیسے بنا لیتے تھے، وہ بھی بغیر جدید آلات کے۔ اور ان اسٹرکچرز میں صرف پیرامڈز ہی شامل نہیں ہیں بلکہ اور بھی کئی زیادہ اسٹرکچرز ہیں جو کہ مصر میں موجود ہیں۔ کیا ان اسٹرکچرز کو اکیلے ہی ان لوگوں نے بنایا ہے یا پھر اس کا جواب اب تک کوئی نہیں جان سکا ہے۔ پیرامڈز یہ ایک ماسٹر پیس ہیں اور یہ دنیا کی مشہور ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کو بہت عرصے سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور اس پر ریسرچ جاری ہے، لیکن کوئی بھی آج تک اس کے راز کو نہیں جان سکا ہے۔ اس کو بنانے میں بہت بڑے بڑے پیسز کا استعمال کیا گیا۔ اس دور میں یہ اتنے پیسز کو ایک ساتھ کیسے لے کر آئے اور اس کو بنانے میں انہوں نے کس طرح کے کنکریٹ کا استعمال کیا، اور یہ اتنے پرفیکٹلی الائنڈ کیسے ہیں، وہ بھی بغیر جدید سائنسی ٹیکنالوجی کے۔ بالکل ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے۔ صرف ایک پیرامڈ کے اندر 23 لاکھ لائم سٹون کے بلاکس کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی ہاں، 23 لاکھ، اور ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانا ہی بہت مشکل کام ہوتا تھا، اور پھر دوسری جگہ پر پہنچانے کے بعد اس کو پرفیکٹلی الائن کر کے پیرامڈ کی شیپ دینے میں کیا محنت لگی ہوگی، اس کا تصور تو آپ اچھی طرح سے کر ہی سکتے ہیں۔ لیکن اس دور میں مصریوں نے یہ دونوں کام کیے۔ اس ایک کنکریٹ بلاک کا وزن 2700 کلو گرام سے لے کر 70,000 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں یہ جو بڑی بڑی کرینز بڑی بڑی عمارتیں بناتی ہیں، یہ بھی ایک باری میں 20,000 کلو گرام سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتی۔ تو جب آج کے جدید دور میں بھی ایک کرین کی مدد لیتے ہوئے 20,000 کلو گرام کا وزن اٹھانا بھی مشکل بات ہے، تو یہ لوگ 4000 سال پہلے یہ سب کیسے کر لیتے تھے؟ اس سب کا ایک جواب تو ہے، لیکن شاید آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس کا یقین نہ کریں، اور وہ ہے ایلینز۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جسے اورائن کوریلیشن تھیوری کہتے ہیں۔ اگر آپ پیرامڈز کو رات کے وقت دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ستاروں کی ایک کانسٹیلیشن یعنی کہ ستاروں کی ایک شکل کے ساتھ بالکل الائن کرتا ہے۔ ستاروں کے اس کانسٹیلیشن کا نام ہے اورائن بیلٹ، جس میں 3 بڑے ستارے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ایل نائٹک، دوسرے کا نام ایل نائلم اور تیسرے کا نام منٹکا ہے۔ یہ تینوں ستارے پیرامڈز کے ساتھ بخوبی سنک ہوتے ہیں۔ اس تھیوری کو سننے اور سمجھنے کے بعد کافی سائنسدان اور ریسرچرز یہ یقین کرتے ہیں کہ بہت عرصہ پہلے ایلینز دنیا پر آئے تھے اور اپنے ساتھ ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی بھی لائے تھے، اور اسی کی مدد سے پیرامڈز کی تخلیق ہوئی، اور یہ کہ یہ ایلینز انہی 3 ستاروں سے آئے تھے۔ اب پیرامڈز کو انسانوں نے بنایا یا پھر ان ایلینز نے، یہ بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ان پیرامڈز کا دور ستاروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ شاید ایلینز نے اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے یہ پیرامڈز کی تخلیق کی ہو، لیکن اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خیر، اب بات کرتے ہیں ٹنلز ان پیرامڈز کی۔ پیرامڈز ہر طرح سے رازوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان کے اندر موجود یہ غاریں اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، کیونکہ یہ غاریں بھی کوئی معمولی غاریں نہیں ہیں اور رازوں سے بھری ہوئی ہیں۔ پیرامڈز کے اندر جگہ جگہ پر بہت ساری غاریں ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان غاروں کا استعمال وینٹیلیشن کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر کی آب و ہوا تازہ رہے، لیکن اس تھیوری کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا جب ایک روبو کو
کو اس غفا کے اندر بھیجا گیا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ غفا تو بالکل بند تھی اور اس ٹنل کے اندر ایک بند دروازے جیسا کچھ بنا ہوا تھا، تو پھر اس سے وینٹیلیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر پیرامڈس کے اندر کے چیمبرز کی بات کریں تو اس میں سے 3 چیمبرز ایسے ہیں جو کہ دریافت ہو چکے ہیں۔ اس میں سب سے نیچے یہ بیس چیمبر، اس کے اوپر یہ والا کوئنز چیمبر اور یہ کنگز چیمبر۔ آپ ان تینوں چیمبرز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج تک ان چیمبرز کو کوئی بھی پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کر سکا ہے۔ اگر آپ نے میری بات سنی تھی تو میں نے کہا تھا ڈسکورڈ چیمبرز، یعنی کہ وہ چیمبرز جو کہ دریافت ہو چکے ہیں، لیکن ابھی ان پیرامڈس کے اندر کئی ایسے چیمبرز ہیں جو کہ دریافت نہیں ہوئے ہیں۔ ایجپشنز میں یہ بھی مانا جاتا تھا کہ ان کے بادشاہ کو اگر اس چیمبر میں رکھا گیا اور یہ شیفٹ بنایا گیا تو ان کی سول یعنی کہ ان کی روح آسمان میں ستاروں کی طرف جائے گی۔ اس تھیوری کو پیرامڈ کی سٹار شافٹ تھیوری بھی کہتے ہیں۔ پیرامڈس کی غار کے اینڈ پہ موجود وہ دروازہ کسی راز کی ہی نشاندہی کرتا تھا، لیکن جب اس راز کو جاننے کے لیے ایک چھوٹا کیمرہ ڈرل کر کے اس دروازے کے پیچھے بھیجا گیا تو اس نے یہ تصویر کھینچی اور اس کے فوراً بعد یہ کیمرہ حیرت انگیز طریقے سے خراب ہو گیا، جس کے بعد مصری گورنمنٹ نے پیرامڈس کی تحقیقات کرنے پر مکمل پابندی لگا دی۔ عموماً مانا تو یہی جاتا ہے کہ پیرامڈس کی تخلیق ان کے راجا اور مہاراجا اور رانیوں کو دفنانے کے لیے کی گئی تھی۔ ممیز کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ ان راجاؤں اور مہاراجاؤں کو ممیفیکیشن کے پروسیس کے تھرو مسالے لگا کر اور لینن کے فیبرک میں پیک کر کر تابوتوں میں دفنا دیا جاتا تھا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرامڈس کے اندر سے آج تک کتنی ممیز دریافت ہوئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 0، ایک بھی نہیں۔ ہے نا حیرت انگیز بات؟ اب اس بات پر تھیورسٹ سے کہتے ہیں کہ پیرامڈس کو شاید اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، شاید اس کے پیچھے چھپا راز کچھ اور ہی ہے، اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ شاید ان کی تخلیق کا مقصد ایلین سے جڑا ہوا ہے۔ پیرامڈس اتنے پرفیکٹ کیسے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کا جغرافیکل سینٹر یہ پیرامڈس ہی بنتے ہیں؟ ہاں یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں کو دنیا کے بارے میں معلومات نہیں تھیں اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دنیا گول ہے۔ ایک ایسا دور جس میں دنیا کو فلیٹ مانا جاتا تھا، اس دور میں مصریوں نے دنیا کے بیچوں بیچ پیرامڈس بنا دیے۔ پیرامڈ سٹونز، کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرامڈس کی تخلیق میں جن پتھروں کا استعمال ہوا وہ کوئی معمولی پتھر نہیں ہے، بلکہ عام پتھروں سے بہت زیادہ مضبوط اور ٹکاؤ ہیں۔ سائنسدانوں نے ان پتھروں کو بہت اینالائز کیا ہے، لیکن وہ آج تک یہ اندازہ نہیں لگا پائے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں کیا۔ یہ لائم سٹون جیسے تو ہیں لیکن لائم سٹون نہیں ہیں، اور ایسے پتھر پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ پیرامڈس کنسٹرکشن ٹیکنالوجی، پیرامڈس کے بارے میں ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ ان کو بنانے میں بال اینڈ ساکٹ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ بال اینڈ ساکٹ ایک ایسا میتھڈ ہے جو کہ ہیٹ ایکسپینشن کو بخوبی جھیل سکتا ہے، اور یہ بال اینڈ ساکٹ کنسٹرکشن ٹائپ ارتھ کویکس یا طوفانوں کو بھی بخوبی جھیل سکتا ہے۔ اب آپ ذرا خود سوچئے، شاک پروف ٹیکنالوجی، وہ بھی 4000 سال پہلے۔ نیچرل ایئر کنڈیشنر انسائڈ پیرامڈس، ایجپٹ یعنی کہ مصر ایک ریگستان کے بیچ میں واقع ہے، یعنی کہ یہ ایک بہت ہی گرم علاقہ ہے۔ اس سب کے باوجود پیرامڈ کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ باہر کا ٹیمپریچر جو مرضی ہو، لیکن پیرامڈ کے اندر کا ٹیمپریچر ہر وقت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہے گا۔ 20 ڈگری سینٹی گریڈ دنیا کا سب سے کمفرٹیبل ٹیمپریچر مانا جاتا ہے۔ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ آج سے 4000 سال پہلے مصریوں نے ایک نیچرل ایئر کنڈیشنر بنا لیا تھا۔ کیا یہ سب باتیں یعنی کہ نیچرل اے سی ٹیکنالوجی کے بغیر اتنا بڑا سٹرکچر کو تخلیق دینا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر نہیں؟ کچھ سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ مصر کے راجا مہاراجاؤں کو یہ علم ایلینز نے ہی دیا تھا اور ان کی مدد سے انہوں نے یہ سب سر انجام دیا۔ ایلین ڈرائنگز ان ایجپٹ، ایجپٹ کے اندر یہ جتنی بھی شاندار گھومنے پھرنے والی جگہیں ہیں ان سب میں آپ کو اس طرح کی ڈرائنگز ملیں گی۔ ان تصویروں میں بھی کئی ایسے راز چھپے ہیں جس سے ایلینز کے ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ اسپیس شپ کی طرح دکھنے والی یہ عجیب سی شکل، یا پھر بڑے سر اور چھوٹے قد والے یہ عجیب سے لوگ، اور اس طرح کی شکلیں جو کہ ماڈرن اسپیس شپ کی نیچرل ڈپکشن ہے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پیرامڈس کو بنانے میں ایلینز کا ہاتھ ضرور تھا۔ پیرامڈس اور ستاروں کا یہ جو کنیکشن ہے، اس کے بارے میں ایک اور بات یہ بھی مانی جاتی ہے کہ ستاروں کی پیرامڈس کے
کے ساتھ یہ الائنمنٹ بغیر اوپر سے دیکھے ہو ہی نہیں سکتی، اور اس دور میں تو جہاز اور ڈرونز بھی نہیں ہوا کرتے تھے، تو پھر اتنی کلیئر الائنمنٹ کیسے ہو گئی؟ صرف ایلینز ہی ایریل ویو کا اندازہ لگا سکتے تھے اور ان پیرامڈز کو ستاروں کے ساتھ الائن کر سکتے تھے۔ ہر سال 21 جون کو سمر سولسٹس ہوتا ہے، یعنی سب سے بڑا دن اور سب سے چھوٹی رات۔ اس دن اگر آپ پیرامڈز کو دیکھیں گے تو وہ کچھ ایسے دکھیں گے۔ پیرامڈز کے بالکل بیچو بیچ اس شیر کے اوپر سورج کا ایسا ویو محض ایک اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ایسا کلیئر ویو کلیئر کیلکولیشن کی مدد سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایک یا دو باتیں تو اتفاق ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی ساری باتیں محض اتفاق کیسے ہو سکتی ہیں؟ ڈینڈیرا لائٹ ایجپٹ میں مندر جیسے دکھنے والی ایک عبادت گاہ ہے جس کا نام ڈینڈیرا لائٹ کمپلیکس ہے۔ مصریوں نے اس جگہ کو اپنے ایک خدا کے لیے بنایا تھا جس کا نام ہیتھور تھا۔ یہ عبادت گاہ بھی اپنے اندر کئی راز دبائے بیٹھی ہے۔ اگر آپ اس عبادت گاہ کے نقشے کو دیکھیں تو اس کا آدھا حصہ مٹی سے بھرا ہوا ہوتا تھا، لیکن 1850 میں جب اس کو صاف کیا گیا اور اس کی کھدائی کی گئی تو اس کے اندر سے یہ راز سامنے آیا۔ اس طرح کی تصاویر جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مصریوں کے پاس 4000 سال پہلے بجلی ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، اس عبادت گاہ سے کچھ ایسی تصویریں سامنے آئیں جس میں کروکس ٹیوب یعنی کہ ایک بلب جو کہ رات کے ٹائم پیرامڈز کو بنانے میں مدد کرتا تھا، اس کی تصویریں سامنے آئیں جس کی شکل کچھ اس طرح سے دکھتی ہے کہ اگر اس دور میں لائٹ بلب ہوتا تو وہ کیسا دکھتا، تو وہ اس کروکس ٹیوب جیسا دکھتا جو کہ ان تصویروں میں دکھائی دیتا ہے۔ کتنی حیرت انگیز اور چونکا دینے والی بات ہے۔ انبلیویبل، دا گریٹ اسفنکس۔ اگر آپ نے پیرامڈز کے بارے میں کبھی پڑھا ہے تو آپ نے اس تصویر کو لازمی دیکھا ہوگا۔ اس کو دا گریٹ اسفنکس کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جس کا چہرہ تو انسانوں والا ہے لیکن اس کا جسم انسانوں والا نہیں ہے۔ آج تک کوئی نہیں جان سکا ہے کہ یہ سٹرکچر کس لیے بنایا گیا، آخر کیوں ایک انسان کی شکل اور ایک جانور کے جسم والا انسان کوئی بنائے گا۔ یہ ہمارے دور کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر اس کی لمبائی کی بات کی جائے تو یہ 73.5 میٹر لمبا ہے۔ اب آپ میری اس بات کا یقین نہیں کریں گے کہ یہ پارٹ کر کے نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک ہی لائم سٹون کے پتھر کو لے کر اس کو اس طرح سے کرافٹ کیا گیا ہے۔ اسی لیے اس کو دنیا کے لارجسٹ سنگل سٹون سٹرکچر میں شمول کیا جاتا ہے۔ ہزاروں سال یہ اسٹیچو ریت کے نیچے دفن تھا، لیکن 1900 کے بعد اس کے اوپر دبی ریت کو ہٹا دیا گیا اور تب اس کی نمائش دنیا کے سامنے پہلی بار ہوئی۔ تھیریز کے مطابق اتنا وقت گزرنے کے بعد اس میں تھوڑے سے بدلاؤ آ گئے ہیں، لیکن آج سے 4000 سال پہلے یہ کچھ ایسا دکھتا تھا۔ یہ تو رہی اس کے اوپر کی بات، لیکن اصل راز اس کے نیچے چھپا ہے۔ اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے جس کے اندر 2 کیویٹیز ہیں، یعنی کہ 2 جگہیں جس کے اندر مانا جاتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ ان پیرامڈز کے بارے میں ابھی بھی بہت سے راز دریافت ہونا باقی ہیں، اور جیسے ہی کوئی نیا راز سامنے آئے گا تو میں آپ کو نئی ویڈیو بنا کر ضرور اطلاع کروں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دیں اجازت۔ شکریہ، اللہ حافظ۔